اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ شرعی مسائل اور ان کے حل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم حج کے موضوع پر کلام کر رہے ہیں، کیونکہ اب لوگوں کی حج کی روانگی کی تیاریاں تقریباً کمپلیٹ ہیں، تو کچھ مسائل میں نے عرض کر دیے تھے، تھوڑے سے مسائل اور عرض کر دیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم روزوں کے مسائل سٹارٹ کریں گے، کیونکہ اب آگے رمضان شریف تشریف لا رہا ہے۔ تو حج کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ اکثر جو ہندوستانی، پاکستانی، بنگلہ دیشی ہمارے بھائی بہن ہیں جو اس طرف سے جاتے ہیں، وہ حج تمتع ہی کرتے ہیں۔ اکثر ایسی ہوتا ہے، اور اس میں پہلے عمرہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر حج کا احرام علیحدہ باندھا جاتا ہے۔ چنانچہ مکے پہنچنے کے بعد یہ آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ وایا جدہ جا رہے ہیں تو پھر درمیان میں میقات آتی ہے، احرام پہن کر جانا لازم ہے، کیونکہ بغیر احرام کے میقات کراس کرنے کی وجہ سے دم لازم ہو جاتا ہے اور انسان گناہگار بھی ہوتا ہے۔ ہاں، اگر آپ پہلے مدینہ جا رہے ہیں تو پھر آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ عام کپڑوں میں چلے جائیں، وہاں اسٹے کریں، اور اس کے بعد جب مدینے سے مکے جانے لگیں تو درمیان میں ذوالحلیفہ کا ایک مقام ہے جس کو ابیار علی بھی کہتے ہیں، پھر وہاں سے عمرے کا آپ احرام باندھیے گا۔ مکہ پہنچنے کے بعد آپ کو عرض کیا تھا کہ فوری طور پہ عمرہ کرنا کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، آپ آرام سے جا کر ہوٹل میں ٹھہریں، اپنا کپڑا وغیرہ رکھیں، سامان رکھیں، آرام کریں خوب اچھی طریقے سے، اس کے بعد آپ اٹھیں، نہائیں، غسل وغیرہ کریں، اس کے بعد کھانا کھائیں، تاکہ ہر طریقے سے ہر وہ چیز کہ جو آپ کو دوران ادائیگی عمرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غافل کرے، آپ کی یکسوئی کو ڈسٹرب کرے، اسے ختم کر دیں۔ تو اس طریقے سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پھر آپ جا کر آرام سے عمرہ کیجئے۔ عمرہ آپ کو بتایا تھا چند چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ سب سے پہلے طواف، اس کے بعد طواف کی 2 رکعت نفل، اس کے بعد پھر سعی، اس کے بعد حلق یا قصر ہے۔ طواف حجر اسود سے سٹارٹ ہوتا ہے، اس طرح کہ آپ حجر اسود کی طرف رخ کر لیں، پہلے اس کا معلوم کر لیں کون سا کونا ہے، اور اس کے بعد طواف کی نیت کریں، پھر دور سے استلام ہوتا ہے، اور اس طرح آپ مڑ جائیں۔ اب آپ کے لیفٹ سائڈ پر کعبۃ اللہ ہو جائے گا، اور پھر اینٹی کلاک وائز 7 چکر لگانے ہیں۔ ہر چکر کے آغاز میں آپ جب یوں پورا چکر مکمل کر کے آئیں گے تو حجر اسود کی طرف رخ کر لیں گے، اور پھر وہی استلام کیا کریں گے، پھر اپنا رخ بدلا، اور پھر یہ اینٹی کلاک وائز یہ ہوتا ہے طواف۔ اس طرح 7 چکر، اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ طواف میں چکر 7 ہوتے ہیں اور استلام 8 ہوتے ہیں، یعنی ہر چکر سے پہلے بھی استلام ہوتا ہے، ہر چکر کے بعد بھی استلام ہوتا ہے، تو اس طرح 8 استلام بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھیں، یہ سمجھ لیں ہے تو نفل لیکن یہ واجب کے درجے میں ہوتی ہے، اس کو پڑھنا ہوتا ہے، اور یہ مقام ابراہیم کے پاس پڑھنا افضل ہوتا ہے، ورنہ اگر وہاں جگہ نہ ملے پوری مسجد میں جہاں کہیں چاہے آپ ادا کریں، ادا ہو جائے گی۔ اس کے بعد آب زمزم پئیں، اس کے بعد ملتزم پر اگر آنے کا موقع ملے، یعنی حجر اسود سے لے کر کعبۃ اللہ کے دروازے کے درمیان جو حصہ ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں۔ بعض لوگ کعبۃ اللہ کے دروازے کی چوکھٹ پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، برکت یہاں پر بھی ہے، لیکن جو آپ کو بتایا ملتزم وہ حصہ ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے مطابق ہم وقت 70,000 فرشتے دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے موجود ہوتے ہیں، اس لیے وہاں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ تو طواف کریں گے، طواف کرنے کے بعد پھر پیٹ بھر کر اچھی طریقے سے آب زمزم پئیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن اور منافق کے درمیان فرق یہی بیان کیا ہے کہ مومن پیٹ بھر کر آب زمزم پیتا ہے اور منافق تھوڑا سا پیتا ہے۔ اور دوسری اس میں بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے مطابق آب زمزم کو جس نیت کے ساتھ پیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیت کے مطابق مراد کو پورا فرما دیتا ہے، بشرطے کہ وہ ناجائز نہ ہو۔ جائز جو بھی مراد ہوگی اس کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائے گا۔ ملتزم پر آ کر دعا مانگے، اس کے بعد پھر استلام کرنا ہے۔ سعی سے پہلے بھی استلام ہوتا ہے، یہ سنت ہے، ترک ہو جائے تو کوئی گناہ نہیں۔ پھر اب سعی کریں گے، صفا سے شروع کریں گے مروہ تک، پھر مروہ سے صفا، یہ صفا سے مروہ 1 چکر، پھر مروہ سے صفا دوسرا، اس طرح کر کے جب 7 چکر کمپلیٹ کریں گے تو مروہ پہ جا کے 7واں چکر ختم ہوگا۔ پھر وہاں پر حلق ہے یا قصر ہے۔ مرد تو حلق کروائیں، حلق کا مطلب ہے ٹنڈ کروانا، پورے سر کے بال منڈوا دیں،
اور بہنیں جو ہماری ہیں وہ قصر کروائیں گی۔ قصر کا مطلب یہ ہے کہ چٹیا کو پکڑ لیں اور آخر سے ایک پورے کے برابر چٹیا کو کاٹ دیں، تو یہ قصر ہو گیا۔ مرد قصر بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے سر کے بال کم از کم ایک پورے کے برابر ہوں، کیونکہ قصر کا مطلب ہی یہ ہے کہ پورے سر کے، یا پورے سر کے نہ کرنا چاہیں تو کم از کم سر کے 1/4 حصے کے بال ایک پورے کے برابر کٹنے چاہیے۔ یہ جو بعض لوگ جہالت کرتے ہیں کہ جی تھوڑی سی لٹ پکڑی اور یہ کاٹ لیجیے قصر ہو گیا، یاد رکھیں اس سے احرام کی پابندیوں سے باہر نہیں نکلتے ہیں، اور جب نہیں نکلیں گے آپ نے چادریں اتار دیں، سلے ہوئے کپڑے پہن لیے، خوشبوئیں استعمال کرنا شروع کر دیں، بے احتیاطی سٹارٹ کر دی، سوچئے کہ کیا کتنے دم اور کس قدر خرابیاں لازم آئیں گی۔ اس لیے ہم بارہا یہ بات عرض کرتے ہیں کہ کسی بھی عبادت کے آغاز سے پہلے اس کے بارے میں ضروری علم دین سیکھنا ہم پر فرض ہے۔ اگر وہ عبادت جیسے اب نماز ہے وہ تو روزانہ ادا کرنی ہے، تو اس کی ادائیگی سے قبل سیکھ لینا چاہیے۔ اسی طرح حج ہے، اس کی ادائیگی سے قبل تمام مسائل، ضروری مسائل اچھی طریقے سے سیکھنا فرض ہیں، ورنہ شدید گناہگار ہوں گے۔ اور یہ عذر نہیں چلے گا جی ہمیں تو پتہ نہیں تھا تو کیا کیوں نہیں۔ جب بچوں کی شادی کرتے ہیں تو سب چیزیں معلوم ہوتی ہیں، کیوں پتہ چل جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس کی امپورٹنس ہے اپنی لائف میں۔ باقی اللہ تعالیٰ کی عبادات کی اتنی کوئی اہمیت ہماری شاید نگاہوں میں نہیں ہوتی، یا قوانین شرع کی اتنی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، تو اس پہ پھر ایسے جملے سننے کو ملتے ہیں۔ احتیاط کرنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑا جوابات کی طرف آتے ہیں کیونکہ کویسچن زیادہ ہیں۔ ایک یہ بھائی نے کویسچن کیا کہ کسی کے پاس زمین موجود ہے اور کیش وغیرہ بالکل نہیں ہے، تو کیا حج کی فرضیت کے سلسلے میں اس زمین کا بھی اعتبار ہوگا؟ دیکھیں بالکل، اگر وہ ایسی زمین ہے کہ اضافی رکھی ہوئی ہے تو پھر یقیناً اس کی قیمت کا بھی اعتبار ہوگا۔ کہ انسان کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد اگر اتنا مال ہو کہ اگر وہ شادی شدہ ہے تو گھر والوں کو نان نفقہ بھی دے سکے اور پورے حج کے اخراجات پورے کر سکے، تو اس پر حج فرض ہے۔ تو اگر یہ زمین حاجت اصلیہ سے زائد پڑی ہوئی ہے، اضافی پڑی ہوئی ہے، یہ ضرورت میں نہیں ہے، تو پھر یقینی سی بات ہے کہ اس کا بھی اعتبار کیا جائے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ حالت احرام میں جب انسان سونے کا ارادہ کرے تو کیا کرے؟ کیا وہ چادریں ہٹا سکتا ہے یا چادروں سمیت سوئے؟ دیکھیں چادروں سمیت سوئے گا، یقینی سی بات ہے کہ سلا ہوا کپڑا تو پہن نہیں سکتا، تو اس لیے وہ ان چادروں کے اندر ہی لیٹے گا۔ اور ایسا ضرور کریں کہ اپنے ساتھ بغیر سلی ہوئی 2-3 موٹی چادریں مزید لے جائیں، تاکہ کم از کم آپ گلے تک ان چادروں کو اوڑھ کر ٹھنڈ وغیرہ سے بچ سکیں۔ کیونکہ جیسے رومز وغیرہ ہوتے ہیں بغیر اے سی کے تو آپ سو ہی نہیں سکتے، کہ ہیٹ بہت زیادہ، ہاٹنس بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جب آپ اے سی چلاتے ہیں تو ہر قسم کے روم میں افراد ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ تیز اے سی چلے، اور اس میں پھر سردی لگتی ہے۔ اگر صرف آپ 2 احرام کی چادروں میں ہی سوئیں گے تو بہت زیادہ سردی لگے گی، تو پھر اضافی 1-2 بے سیلی چادریں ساتھ رکھنی ہوں گی۔ لیکن کوشش کریں کہ اس طرح سوئیں کہ چہرے کے اوپر نہ آئے وہ چادر، بس گلے تک آئے، کیونکہ پاؤں ڈھک جائے تو کوئی مسئلہ نہیں اس چادر سے، لیکن اگر چہرہ ڈھکے گا تو اس میں پھر صدقات وغیرہ، اور اگر پورے 12 گھنٹے تک کوئی بالفرض ہوتا رہا تو اس پہ دم بھی لازم ہو سکتا ہے، بشرطے کہ چہرہ مکمل ڈھکا ہو۔ اس لیے تھوڑا سا اس میں مطلب چہرے پر لیتے ہوئے احتیاط کریں، گلے تک چادر ہونی چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے بتایا تھا کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں قراءت نہیں ہوتی، یعنی اگر آپ پڑھنا چاہیں تو الحمد شریف پڑھ لیں، یہ مستحب ہے، ورنہ 3 بار سبحان اللہ بھی کافی ہے۔ لیکن کیا وتر، سنن اور نوافل کی ہر رکعت میں سورت ملائی جائے گی؟ بالکل ملائی جائے گی۔ اور دیکھیں یہ ایسے بنیادی مسائل ہیں کہ یہ تو آپ کو پوچھتے ہی نہیں چاہیے۔ یہ تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ آپ ذاتی طور پر کوشش کر کے پوری نماز کو اچھی طریقے سے اور دیگر ضروری مسائل کو بھی سیکھتے رہیں۔ یہاں پہ بھی آپ کویسچن کر سکتے ہیں، لیکن صرف ہمارے بتائے ہوئے نماز یا وضو سے متعلق 1-2 کویسچنز کے آنسرز جو ہیں وہ آپ کے لیے فرض علوم کے حصول کے لیے یقیناً ناکافی ہیں، باقاعدہ علم سیکھنا ہوگا۔ تو بہرحال آپ نے کویسچن کر لیا تو ہم جواب دے رہے ہیں کہ سنن ہوں یا نوافل ہوں، اور سنتوں میں غیر موقدہ ہوں یا موقدہ ہوں، اسی طرح وطر، ان سب میں ہر رکعت میں الحمد شریف بھی پڑھی جاتی ہے اور اس کے ساتھ سورت بھی ملائی جائے گی، دونوں واجب ہیں۔ جبکہ فرض میں صرف پہلی 2 رکعتوں میں قراءت واجب ہے، اس اعتبار سے کہ الحمد بھی پڑھیں گے آپ اور سورت بھی پڑھیں گے، اور تیسری اور چوتھی میں صرف الحمد کا پڑھنا مستحب ہے، یعنی افضل ہے۔ اگر آپ الحمد کے ساتھ جان بوجھ کے سورت ملا لیں تب بھی گناہ نہیں ہے، نہ سجدہ سہو ہے۔ اور اگر آپ نہ الحمد پڑھیں نہ آپ سورت پڑھیں بلکہ 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھی کہہ لیں، یہ بھی کافی ہے۔
لیکن الحم شریف پڑھنا مستحب اور افضل ہوتا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا عورتوں کی جماعت اس طرح کے امام بھی عورت ہو صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیں فقہ حنفی کے روشنی میں عورتوں کی جماعت کو فقہائے اسلام نے مکروہ تحریمی لکھا ہے، یعنی حرام کے نزدیک لیکن جیسے جیسے حالات بدلتے ہیں جو چیزیں اکثر صریح طور پر ثابت نہیں ہوتی بلکہ اس میں فقہا کی اپنی رائے کا بھی دخل ہوتا ہے، اپنے اجتہاد کا بھی دخل ہوتا ہے، اس قسم کے مسائل میں خاص طور پہ جیسے زمانہ بدلتا ہے تو تغیر زمانہ کے اعتبار سے ترمیم کی ہمیشہ گنجائش رہتی ہے۔ لہٰذا اگر بالفرض کہیں پر ایسا ہے کہ کوئی بہن صلاۃ التسبیح کی جماعت کا اہتمام کرتی ہوں اور صرف اس وجہ سے کہ عورتیں ویسے بازاروں میں گھوم رہی ہیں، نمازیں نہیں پڑھ رہی ہیں، کچھ نہیں ہے، صلاۃ التسبیح کے نام سے عورتیں آ جائیں گی، پھر ان کی نماز کے بعد ایک درس قرآن یا درس حدیث رکھا جائے جو اصلاح معاشرہ سے متعلق ہو، تزکیہ نفس سے متعلق ہو، فرائض اور واجبات کی طرف مائل کرنے کی ترغیبات سے بھرپور ہو، تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہوگا، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ یہ ہوگا، وہ میں عرض کرتا ہوں۔ تو ایسی اگر کوئی بہن حکمت اختیار کریں کہ وہ عالمہ ہیں، کوئی فاضلہ ہیں، وہ عورتوں کو اس طرح نفل جماعت کے لیے بلا لیں اور پھر ان کو درس وغیرہ دیں تاکہ عورتیں گناہوں سے بچیں، انہیں حقوق پتہ چلیں اپنے ساس کے، شوہر کے، گھر بار کے، بچوں کی تربیت کے حوالے سے، یہ ایک اچھی کوشش ہو سکتی ہے اور ایسا ہو رہا ہے جہاں پر ہو رہا ہے تو اس وجہ سے میں اس کی تائید میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ لیکن اس میں چند شرائط ہوں گی۔ نمبر 1، اگر عورت شادی شدہ ہے تو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکل سکتی، غیر شادی شدہ ہے تو جو اس کے سرپرست وغیرہ ہیں وہ ان سے پوچھ کے نکلے گی۔ نمبر 2، اکیلی نہیں جا سکتی ہے، محرم ساتھ ہوں یا کم از کم کچھ علاقے کی کچھ 5-6 عورتیں جو امینہ عورتیں ہوں، یعنی نیک پرہیزگار عورتیں ہیں، ان کے ساتھ وہ نکلے۔ نمبر 3، باپردہ طریقے سے نکلیں، بے پردہ نکلنا گناہ ہوگا۔ نمبر 4، راستہ پرامن ہونا چاہیے، نہ عزت کے لیے کوئی مسئلہ ہو، نہ جان و مال کے لیے کوئی مسئلہ ہو۔ اگر ایسے خطرناک علاقہ ہے تو پھر باہر نکلنا مطلقاً ممنوع ہوگا۔ پھر جس مقام پہ وہ پہنچتی ہیں وہاں پر صرف نماز کے لیے ہی یا درس قرآن، درس حدیث سننے کے لیے جانے کا ہی ارادہ ہو، اس کے علاوہ کوئی ارادہ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی چلو بیٹھیں گی، ذرا باتیں کریں گی، فلاں تم بھی آ رہی ہو، اچھا تم بھی آ رہی ہو، چلو پھر میں بھی پہنچ رہی ہوں۔ پھر پتہ چلا کہ جی جماعت تو جلدی ختم کی، اس کے بعد بیٹھی ہوئی خسر پسر کرنی ہے، تیرا شوہر اور تیری ساس اور تیری نند اور تیری بہو۔ یہ چیزیں عورتوں میں بہت زیادہ ہوتی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور وہاں پر مرد و عورتوں کا بالکل اختلاط نہ ہو، عورتوں کی بے پردگی کا کوئی مسئلہ نہ ہو، مثلا گھر کے کچھ افراد ہیں جو اوپر نیچے کہیں ہیں، مرد حضرات جن کی نگاہ عورتوں پہ پڑ سکتی ہو، ایسا کچھ بھی نہ ہو، اور اپنے درس ختم ہو تو فوراً اپنے گھر کو واپس آ جائیں، اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، اس تغیر زمانہ کے اعتبار سے اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ باقی فرض نمازوں کے اندر عورتیں جماعت کا اہتمام نہ کریں، عورتیں اپنے اکیلے کے لیے اپنے گھر پہ پڑھیں۔ ہاں اس طرح کی نفل نمازوں کے اندر کبھی کبھار ہو جائے تو ان شرائط کے ساتھ تو میرے خیال میں اس کے بہت ہی اچھے اور مثبت اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ جو درس کرنے والی ہیں وہ اچھے انداز سے درس کریں اور اصلاح معاشرہ ان کا بنیادی مقصد ہو تو انشاءاللہ رزلٹ اچھا آنے کی امید ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ شوہر نے بیوی سے کہا کہ تم میری طرف سے آزاد ہو، دفع ہو جاؤ، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے طلاق کی نیت سے پہلا جملہ کہا کہ میری طرف سے تم آزاد ہو، تو چونکہ آزاد کا لفظ کنایہ میں شمار ہوتا ہے، اس میں شوہر کی نیت درکار ہے۔ شوہر اگر اقرار کرتا ہے میں نے طلاق کی نیت سے کہا تو فوراً طلاق پڑ جائے گی، اور اس میں طلاق بائن پڑتی ہے۔ طلاق بائن کا مطلب یہ ہے کہ فوراً نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اب شوہر چاہے دوران عدت رجوع کرنا چاہے یا عدت کے بعد رجوع کرنا چاہے، شوہر کو نکاح جدید ہی کرنا پڑے گا۔ اب اس کے بعد جو اگلے دو جملے ہیں تو میری طرف سے دفع ہو جاؤ، قاعدہ شرعیہ یہ ہوتا ہے اگر طلاق بائن کے بعد مزید طلاق بائن دی جائے اور اسے پہلی کی خبر بنانا ممکن ہو تو پھر اس سے جدید طلاق واقع نہیں ہوتی۔ یہاں پر بھی ایسی سمجھ میں آتا ہے کہ جب وہ گویا کہ یہ کہنا چاہ رہا ہے جب تم آزاد ہو تو اب جاؤ، چلی جاؤ یہاں سے، تو اس کو پہلی کی خبر دینا مقصود یعنی کا قصد و ارادہ کا احتمال اس میں موجود ہے، لہٰذا یہ دوسری تیسری طلاق یعنی دو جملوں سے، آخری دو جملوں سے طلاق واقع نہیں ہوگی، صرف پہلے سے ہوگی۔ ہاں اگر وہ ایسے الفاظ ادا کر دیتا طلاق بائن کے اندر ہی کہ جن سے پہلی والی کی خبر دینا کا قصد و ارادہ نہ بنتا، اس کا ظاہر خلاف ہوتا، تو پھر ہم دوسری تیسری بھی مانتے۔ مثال کے طور پہ
شوہر نے کہا میں نے تجھے آزاد کیا، پہلی طلاق، میں نے تجھے آزاد کیا، دوسری طلاق، میں نے تجھے آزاد کیا، تیسری طلاق، تو یہ 3 دفعہ اس نے علیحدہ اس طرح کے الفاظ ذکر کیے کہ جس سے مختلف طلاقیں واقع کرنے کا ارادہ ظاہر ہو رہا ہے، تو پھر اس میں 3 طلاقیں ہوتی، لیکن اس مسئلے میں 1 طلاق پہلی ہوگی، باقی 2 لغو چلی جائیں گی۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کچھ نکاح ٹوٹنے کی صورتیں بتائی تھیں، ان میں کیا شوہر رجوع کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ دیکھیں ہم نے یہ بتایا تھا آپ کو، ان میں بعض میں کر سکتا ہے، بعض میں نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر اگر شوہر 1 طلاق دیتا ہے یا 2 طلاقیں دیتا ہے، اور یہی کویسچن ہمارے بھائی کا بھی تھا، وہ بھی سن لیں، تو 1 یا 2 طلاقوں کے بعد رجوع کی گنجائش ہوتی ہے، یعنی بغیر حلالہ کے شوہر رجوع کر سکتا ہے۔ اب اگر طلاق رجعی ہے، یعنی لفظ طلاق کے ساتھ طلاق دی ہے، تو 1 ہو یا 2 ہو، اگر دوران عدت رجوع کرنا چاہتا ہے تو جدید نکاح کی حاجت نہیں ہوتی، بس 2 گواہوں کے سامنے کہہ دے کہ میں نے اپنی بیوی سے رجوع کیا، یا میاں بیوی کے جو افعال ہیں، یعنی بیوی کو گھر لے آیا، جو میاں بیوی کے افعال ہوتے ہیں ان میں سے کوئی فعل کر لے تو یہ رجوع کہلاتا ہے۔ لیکن اگر طلاق رجعی میں 1 یا 2 طلاقیں دیں اور عدت گزر گئی ہے، یعنی 3 حیض، اور اگر حاملہ عورت ہے تو بچہ پیدا ہو گیا، تو اب بغیر نکاح کے رجوع نہیں کر سکتا، نکاح ہی کرنا پڑے گا۔ اور طلاق بائن جیسے کنایہ لفظ کہے، چاہے 1 دے چاہے 2 دے، اس سے فوراً نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ دوران عدت رجوع کرنا چاہے یا دوران عدت کے بعد جدید نکاح ہی کرنا پڑے گا۔ اور اگر 3 طلاقیں دے دیں، چاہے رجعی کے لفظ سے دی ہوں، یعنی صریح الفاظ سے دی ہوں، طلاق رجعی 3 دے دیں یا طلاق بائن کسی طرح 3 پوری کر لیں، تو 3 طلاق کے بعد بغیر حلالہ کے رجوع کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ زہار آپ کو بتایا تھا کہ اگر مطلب اس میں نکاح نہیں ٹوٹتا لیکن وقتی طور پر عورت حرام ہو جاتی ہے۔ ایلا کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ایلا کے اندر مثال کے طور پر بیوی قسم کھا لی ہے کہ بیوی کے پاس 4 ماہ یا اس سے زیادہ نہیں جاؤں گا، یعنی جسمانی تعلق قائم نہیں کروں گا، تو بیوی وقتی طور پر مطلب حرام ہو جاتی ہے۔ اب اگر وہی قسم کو درمیان میں توڑ دیتا ہے تو کفارہ دینا پڑے گا، اور نہیں توڑتا تو پھر نکاح ختم ہوگا، لیکن قاضی یہ تفریق کرے گا، یہی حکم شرع ہے۔ اس کے بعد رجوع کی گنجائش ہوتی ہے، اگر وہ رجوع کرنا چاہیں تو وہ رجوع کر سکتے ہیں۔ حرمت مصاہرت کا جو مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ معاذ اللہ بہو نے غلط نیت کے ساتھ سسر کو چھو لیا، یا داماد نے ساس کو چھو لیا، تو یہ دونوں میاں بیوی جو ہیں آپس میں ان کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ حرمت جو ہوتی ہے دائمی ہوتی ہے، اس میں رجوع کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک آپ کو بتایا تھا نکاح ٹوٹتا ہے مرتد یا مرتدہ ہونے سے۔ مرد مرتد ہو گیا معاذ اللہ، یا لڑکی مرتدہ ہو گئی۔ مرتد اسے کہتے ہیں جو مسلمان ہو اور پھر اسلام سے باہر نکل جائے، کوئی اور مذہب اختیار کر لیں، یا معاذ اللہ کوئی صریح کفر کر دے۔ صریح کا مطلب واضح کفر جس میں کسی کا اختلاف نہ ہو کہ یہ کفریہ جملے ہیں۔ مثال کے طور پہ عورت کہے کہ میں قرآن کو نہیں مانتی، اللہ کا کلام ہی نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ مرتدہ ہو جائے گی، اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اس میں رجوع کی گنجائش اس صورت میں ہوتی ہے کہ بعد میں اگر وہ تائب ہو کے مسلمان ہو جائیں تو پھر نکاح جدید کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ امید ہے مختصر سا جواب سے کچھ مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے۔ ایک انہوں نے کہا تھا کہ وضو کے بعد اگر شیو کر لیں یا ناخن کٹوا لیں تو کیا دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے؟ اس سے کوئی وضو نہیں ٹوٹتا، مطلب آپ دوبارہ کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ وضو ٹوٹتا ہے جب جسم سے کوئی گندگی باہر نکلتی ہے تب، بس باقی یہ چیزوں سے وضو وغیرہ نہیں جاتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کویسچن کیا تھا کہ کیا یہ صحیح مسئلہ ہے کہ اگر کوئی رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں یا ذی قعدہ کے مہینے میں عمرہ کر لے تو اس پہ حج فرض ہو جاتا ہے؟ دیکھیں یہ ایسا کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں واضح طور پہ حج کی فرضیت کو استطاعت کے ساتھ مقید کیا ہے۔ یعنی ان لوگوں پر حج فرض ہے جو راستے کی استطاعت رکھتے ہوں، یعنی زیادہ راہ ہو، خرچہ وغیرہ ہو، تندرست ہوں، اور کوئی دیگر آزار نہ ہو، جیسے میں نے شرائط آپ کی خدمت میں عرض کی تھی۔ اب ایک آدمی شوال کے میں عمرہ کرے مثال کے طور پر، اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں بیچارے کے پاس، زیادہ راہی نہیں ہے، اور ہم اس پہ حج کی فرضیت کا حکم دے دیں صرف اس وجہ سے، تو پھر یقینی سی بات ہے کہ وہ حج کر نہیں سکے۔ اگر بالفرض غریب آدمی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گناہگار ہوا، تو اس سے حج کی فرضیت کا کوئی تعلق نہیں ہے عمرے کی ادائیگی سے۔ مال و متاع زیادہ راہ کا خرچ وغیرہ ہو، اس کے علاوہ صحت وغیرہ ہو، جیسے وہ تمام چیزیں دیکھی جائیں گی۔
ایک کوشچن یہ کیا گیا کہ وہ یہ میں جواب دے چکا ہوں کہ بھائی نے پوچھا تھا کہ کیا ایک طلاق کے بعد یا دو طلاق کے بعد رجوع کر سکتے ہیں، تو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ اگر طلاق رجعی ہو یا طلاق بائن ہو، ایک یا دو دی ہیں تو اس کے بعد رجوع کی گنجائش رہتی ہے۔ 3 طلاقوں کے بعد حلالہ لازم ہو جاتا ہے، اس کے بغیر کوئی بھی رابطے کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک یہ بہن نے کوشچن کیا کہ یہ کیا ایسی کوئی حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ اقدس میں زور سے تلاوت فرمائی تو تمام انسان اور تمام جنات جمع ہو گئے؟ ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ یہ بالکل جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اس قسم کی باتوں کو نامعلوم کس طریقے سے نبی کریم کی شان بڑھانے کا ذریعہ اور سبب سمجھتے ہیں۔ کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں میں جہری طور پہ قرات بھی فرمائی ہے؟ فجر میں ہے، مغرب میں ہے، عشاء میں ہے، جمعے میں ہے، عیدین میں ہے، تو اس میں بلند آواز سے قرات ہوتی ہے۔ تو کیا ہر دفعہ ایسی ہوتا رہا کہ جنات آ گئے اور انسان آ گئے؟ اگر نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا؟ اس ایک ٹائم میں کیوں ہوا تھا؟ تو یہ اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ بے سروپا ہیں۔ جیسے بعض جاہل یہ کہتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی زندگی میں اذان نہیں دی۔ اگر سرکار اذان دیتے وہ اس لیے نہیں دی کہ جب سرکار فرماتے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف، تو سارے کے سارے جن اور انسان اور پہاڑ اور درخت آپ کا حکم ماننے کے لیے چل پڑتے اور دنیا تباہ ہو جاتی۔ یہ خرافات ہیں جو اپنے پاس سے بنائی ہوئی ہیں۔ خود فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر 1 مرتبہ اذان دی ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے۔ باقی سرکار نے ہزارہا مرتبہ ابھی سے قرآن پڑھا ہے سرکار نے بلند آواز سے، یا دعوتی پیغام آپ نے دیے ہیں، صحابہ کرام کو بلایا ہے، تو اگر پکار پر ہی سب کو آنا واجب ہو جاتا تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پکار پر سب کا آنا لازم ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو یہ بالکل غلط چیز ہے۔ اور پھر یہ کہ دیکھیں اس سے آپ غور کریں، اگر سرکار اذان دیتے ان کے کہنے کے مطابق یہ حی علی الصلاۃ آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح بھلائی کی طرف، تو یہ نماز کا مکلف کون ہے؟ انسان ہیں، جنات ہیں، بس۔ تو یہ درخت کیوں آ جاتے، پہاڑ کیوں آ جاتے بھائی؟ جب وہ مکلف ہی نہیں ہے تو کیوں آتے اس دعوت کے اوپر؟ تو یہ عقلی لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو بالکل یہ مطلب بے سروپا سی باتیں ہیں، اور نقلی لحاظ سے بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ایسے افراد اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں سے ہم سرکار کی شان بڑھا رہے ہیں، تو میں آپ کو یہ ایک وعید سنا دیتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں سے شدید ترین بیزار ہیں۔ بخاری مسلم کی روایتیں بھری ہوئی ہیں، بلکہ اس حدیث کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث متواترہ ہے، یعنی اتنے تواتر سے اتنی بڑی جماعت نے اس حدیث کو نقل کیا ہے جن کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً محال ہے، کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ لہذا اچھی طرح سوچئے، کوئی دین کی خدمت نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھے کہ ہم اس طرح کی باتیں کریں، لوگ سرکار سے متاثر ہوں گے تو سرکار میدان معاشر میں دامن میں لے لیں گے۔ سرکار ایسے لوگوں سے شدید کراہت اور نفرت فرماتے ہیں جو اس طرح کی جھوٹی باتیں کر کے اس کو دین کا حصہ بنا کر لوگوں میں عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کو ابھی تک معرفت مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہی نہیں ہے، اور کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ جی ہمیں بڑی محبت ہے سرکار سے۔ کوئی محبت نہیں، اگر محبت ہوتی تو سرکار کے حکم کو پورا کرتے اور اس طرح کی جاہلانہ باتوں میں مبتلا نہ ہوتے۔ اس لیے ان باتوں کو کوئی اعتبار نہ کرے۔ ایک انہوں نے کہا کہ اگر یہ سنا ہے کہ مرد عورت گھر میں زور سے اگر تلاوت قرآن کریں تو گھٹنوں میں درد ہو جائے گا۔ یہ پتہ نہیں بہنیں کہاں سے کھود کے چیزیں نکالتی ہیں اندر سے۔ ارے بہن کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، زور سے تلاوت ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی سو رہا ہے، اگر کوئی کام کاج میں مشغول ہے تو وہاں پہ زور سے تلاوت کرنا مکروہ ہوگا، کیونکہ یہ شخص ڈسٹرب ہوگا سونے والا، اور وہ جو کام کر رہا ہے وہ آپ کی تلاوت کو سنے گا نہیں، اور نہیں سنے گا تو وہ گناہگار، اور اس کی وجہ سے چونکہ آپ اس کا سبب بن رہے ہیں آپ بھی گناہگار ہوں گے۔ ویسے اگر آپ تنہا ہیں یا سب سننا چاہتے ہیں تو پھر آپ بلند آواز سے پڑھیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ زوردار تلاوت تو مسجدوں کے اندر بھی ہو رہی ہے۔ اگر زور سے تلاوت کرنے پر گھٹنوں کا درد ہر گھر میں ہوتا تو پھر مسجد میں کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ اصل تو گھر یا مسجد کا مسئلہ نہیں ہے، اصل میں تو ہے آہستہ تلاوت اور زور سے تلاوت کا۔ تو ہر نماز میں جو جہری نماز ہے بلند آواز سے تلاوت ہوتی ہے تو سارے کے سارے نمازی گھٹنے پکڑ کے گر جاتے، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ بے سروپا بات ہے۔ ایک ہی بھائی نے پوچھا کہ کیا بلڈ ٹیسٹ سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ تو بالکل، جب آپ بلڈ کو باہر نکالتے ہیں اگر اتنی کثیر مقدار میں خون باہر نکلے
کہ اگر آپ اس کو چھوڑ دیں، روکے نہیں کسی جگہ، تو وہ چل پڑے تو بس سمجھ لیں اس سے وضو ٹوٹ گیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب آپ ٹیسٹ کے لیے بلڈ دیتے ہیں تو آپ کا وضو بریک ہو جاتا ہے، آپ کو جدید وضو کرنا پڑے گا۔ یہ بھائی نے فرمایا کہ میرا کوئی کام تھا تو میں نے اس طرح منت مان لی کہ میں اگر کام ہو گیا تو کچھ ذبح کروں گا، اب میرا کام ہو گیا ہے تو اگر میں وہ پیسے ذبح میں خرچ نہ کروں، کسی غریب کی امداد کر دوں تو کیا کافی ہے؟ دیکھیں، اگر آپ نے زبان سے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں تیری رضا کی خاطر جانور ذبح کروں گا، تو یہ شرعی منت ہو گئی، اور اس میں تو آپ مقید ہو گئے کہ وہی عمل کریں گے جس کی آپ نے منت مانی ہے، ذبح ہی کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ نے زبان سے کچھ بھی نہیں کہا تھا، بس دل میں ارادہ کیا تھا، ذہن میں کوئی بات لے کر آئے تھے، تو یہ شرعی منت نہیں ہے۔ اب آپ چاہے ذبح نہ کریں، آپ کسی غریب کو دے دیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ انہوں نے کویسچن کیا کہ اگر کسی کے کپڑے ناپاک ہوں، یہ شاید گندے سے ناپاک مراد دے رہے ہیں کہ ناپاک کپڑے ہوں تو اس میں نماز تو ہم نہیں پڑھ سکتے، لیکن کیا اس میں وظائف وغیرہ پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، شرعی لحاظ سے تو بالکل جائز ہے، یہ نہیں ہے کہ گناہ گار ہوگا وظیفہ پڑھنے کی وجہ سے، لیکن جب ہم ادب اور احترام کو دیکھتے ہیں تو پھر اس کی جہت سے یا اس وجہ سے بہتر یہ ہے کہ صاف ستھرے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے تب اللہ تعالیٰ کا کوئی ذکر کیا جائے، کیونکہ یہ مناسب نہیں ہوتا، لیکن اس سے گناہ گار نہیں ہوں گے۔ ہاں، نماز ناپاک کپڑوں میں بالکل نہیں ہوتی ہے۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ میں تھر کے علاقے میں ٹینکر ڈلوا دیتا ہوں، بعض اوقات لوگ آتے ہیں پانی بھر کے لے جاتے ہیں، مسجد میں بھی یوز ہوتا ہے، تو کیا اور لوگ اس سے وضو وغیرہ بھی کرتے ہوں گے، تو کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے اس طرح ٹینکر دینا جائز ہوگا؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کی درست ادائیگی کی شرط فقہا نے لکھی ہے کہ آپ شرعی فقیر کو اس کا مالک بنائیں، چاہے کیش دے کے مالک بنا دیں یا کوئی سامان لے کے اگر آپ دے رہے ہیں تو اس کو مالک بنانا ضروری ہوتا ہے۔ مالک کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو دے دیں، وہ چاہے یہاں استعمال کرے، لے جائے، بیچے، کچھ بھی کرے، وہ اس کی مرضی ہے۔ تو یہ اگر لوگوں کو آپ اس طرح کرتے ہیں کہ ٹینکر کھڑا ہے بھی آئیں آپ پانی بھر کے لے جائیں، آپ کی ملک ہو جائے گا، اور ہیں بھی غریب لوگ سارے، تو یہ زکوٰۃ کے پیسوں سے بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن جو آپ نے دوسرا فرمایا کہ مسجد کے لوگ بھی اس سے بھرتے ہیں، تو وہ مالک بنانا نہیں ہے، کیونکہ وہ صرف پانی کو استعمال کرتے ہیں، وہ اپنے گھر پہ بھر کے لے کر تو نہیں جاتے۔ تو اس لیے آپ کوشش یہ کریں کہ جو لوگوں کو ٹینکر آپ دے رہے ہیں، جن کے لوگ بھر کے اپنے گھر لے جا رہے ہیں، وہ آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے بالکل دے سکتے ہیں۔ مسجد میں اگر ٹینکر ڈلوانا چاہیں تو وہ پھر زکوٰۃ کے پیسوں سے نہ ڈلوائیں، وہ دوسرے طریقے سے آپ کو ڈلوانا چاہیے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے ایک شرعی ہیلہ، اس میں اگر آپ استطاعت نہیں رکھتے اور آپ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے میں کروں، تو پھر یوں ہو سکتا ہے کہ پہلے آپ زکوٰۃ کسی غریب آدمی کو دے دیں، جس کو اشارتاً کنایتاً پہلے آپ نے سمجھا دیا ہو کہ میرا اصل مقصد کیا ہے، اسے زکوٰۃ دے دیں، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اب وہ شخص جا کر ٹینکر خریدے اور وہاں پہ مسجد میں ڈلوا دے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ جب آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اب جن پیسوں سے وہ شخص ٹینکر خرید رہا ہے وہ زکوٰۃ کے پیسے نہیں ہیں، بلکہ وہ نفلی صدقے کے یعنی سمجھ لے وہ تو نفلی صدقہ کر رہا ہے، کیونکہ وہ اس کا مالک ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گئے، یہ پہلے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیز تھیں، خادمہ تھیں، پھر آپ کو آزاد کیا گیا، بوڑھی خاتون تھی، سرکار گئے تو انہوں نے کچھ کھجور وغیرہ آپ کے تواضع کے لیے پیش کی۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم اندر آئے تھے تو ہم نے چولہے پر کچھ پکنے کی آواز سنی ہے، یعنی ہانڈی ابل رہی تھی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صدقے کی بکری تھی جو ہمارے لیے جائز ہے، آپ کے لیے ناجائز ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ وہ تمہارے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہ ہے، یعنی جب تمہیں کسی نے وہ صدقہ دے دیا، صدقہ ادا ہو گیا، اب جب آپ ہمیں دیں گی تو وہ ہدیہ اور تحفہ ہوگا، صدقہ نہیں رہے گا۔ تو پھر وہ سرکار کی بارگاہ میں انہوں نے اس کو پیش کیا۔ اس سے فقہا نے یہ جزی نکالی ہے کہ مال کی ملکیت کی تبدیلی کی وجہ سے مال کا حکم بھی بدل جاتا ہے۔ جب مالک کے پاس پیسہ ہوتا ہے یہ مال زکوٰۃ ہے، جب اس نے شرعی فقیر کو دے دیا زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اب جب اس کے ہاتھ میں پہنچا یہ مال زکوٰۃ نہیں، وہ اس کا مال ہے، اب اس سے وہ کوئی چیز خرید رہا ہے تو مال زکوٰۃ سے نہیں خرید رہا، اپنے ذاتی مال سے خرید رہا ہے، تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں رہے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے بھی بتایا کہ جب کوئی عمرہ کرے تو مسجد میں طواف کے بعد پھر آب زمزم پیٹ بھر کر پیے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مومن کی علامت قرار دیا، اور تھوڑا بہت پینے والے کو کہا کہ یہ منافق اس طرح کرے گا۔ اب یہ کہتے ہیں کسی کو پیشاب کی پرابلم ہے، اگر وہ زیادہ آب زمزم پیتا ہے تو فوری طور پہ پیشاب کے مسائل اس کو سٹارٹ ہو جاتے ہیں، تو کیا ایسی صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مسجد میں تھوڑا سا پانی پیے اور ہوٹل میں آ کر زیادہ پی لے، کیونکہ چلو واش روم وغیرہ جانا اس کے لیے آسان ہے؟
تو بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے، پہلے اصول بس یاد رکھیے گا کہ جو شریعت احکام بیان کرتی ہے یہ سب نارمل حالتوں کے ہوتے ہیں. ناجائز صورتیں یا جو پرٹیکولر سچویشنز ہوتی ہیں بعض افراد کی، ان کے یہ حل نہیں ہوتے ہیں یا ان کے بارے میں احکام نہیں ہوتے ہیں. یعنی اب یہ مثال کے طور پہ سرکار نے فرمایا یہ مومن پیٹ بھر کے پیے گا، منافق تھوڑا پیتا ہے، تو یہ نارمل لوگوں کے بارے میں ہوگا جن کے ساتھ کوئی مجبوری نہیں ہے، بیماری نہیں ہے، عذر نہیں ہے. لہٰذا معلوم ہوا کہ اس حدیث سے عذر والوں کے لیے مسئلہ تو نکالا جا ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ حدیث ان کے لیے تو ہے ہی نہیں، یہ نارمل حالت والوں کے لیے ہے. لہٰذا ان کے لیے علیحدہ مسئلہ ہوگا، اور ان کے لیے وہی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہی نہیں ہے. لہٰذا آپ اگر کوئی شخص ایسا ہے بیچارہ کہ وہاں نہیں پی سکتا، کوئی بات نہیں، کیونکہ اس کے ساتھ شرعی عذر ہے، وہ نفاق کی وجہ سے کم نہیں پی رہا بلکہ شرعی عذر کی وجہ سے ہے. اپنے گھر پر کمرے وغیرہ میں آ کر پھر وہ پیٹ بھر کے پانی پی لے تو اس کے لیے بالکل اس کی گنجائش نکلتی ہے. ای میل ایڈریس ہمارا چل رہا ہے، اگر کوئی بھائی بہن ہمیں کال نہ کر سکیں تو میل کر دیں. ویسے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پاس بہت کثیر میل آ رہی ہیں اور ان کے جوابات تسلسل کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ دینا بہت ہی مشکل ہوتا جا رہا ہے. حالانکہ میرے ساتھ پوری تقریباً ٹیم ہوتی ہے جو مطلب ایسے مسائل ہوتے ہیں جو روزمرہ کے ہیں، بہت زیادہ اس میں پیچیدگی نہیں ہوتی، وہ میں اپنے شاگردوں کو دیتا ہوں جو ماشاءاللہ وہ مفتیان کرام علماء ہیں. اور جو خاص کسی کے پرائیویٹ مسائل ہوتے ہیں یا بہت پیچیدگی ہیں تو وہ پھر میں مسئلوں کے جواب میں دیتا ہوں. لیکن پھر بھی ایک انبوہ کثیر ہے، اس لیے اگر جواب میں آپ کو دیر ہو، تاخیر ہو تو میں بڑی معذرت چاہتا ہوں. اور آپ کو ارجنٹ کوئی چاہیے اور ہماری طرف سے کوتاہی ہو رہی ہو تو آپ یقیناً کسی اور سے معلوم کر سکتے ہیں ہمیں معاف کرتے ہوئے. اب اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں. آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، رمضان میں عمرے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مدینہ منورہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی بے شمار با ادب حاضری نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.